بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم موطا امام محمد کے سبق نمبر 200 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے امام شافعی کا امام اعظم کے موقف کی طرف رجوع۔ اصل میں ہم نے گزشتہ سبق میں جو سبق پڑھا تھا تو وہ اس حوالے سے تھا کہ احناف کے نزدیک کوئی شخص اگر فوت ہو جاتا ہے اور وہ شادی شدہ ہے اور اس نے اپنی زوجہ کا حق مہر بھی بوقت نکاح مقرر نہیں کیا، تو اب زوجہ کو حق مہر ملے گا یا کیا ملے گا، وراثت ملے گی؟ تو ہم نے یہ سمجھا تھا کہ احناف اس صورت میں یہ حکم اور یہ فیصلہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما کے تھرو یہ دیتے ہیں کہ ایسی صورت میں احناف کے ہاں وہ عورت وراثت کی حقدار بعد میں ہوگی اور مہر مثلی کی حقدار پہلے ہوگی، اور چونکہ مہر مثلی اسے دیا جا چکا ہوگا تو اس لیے مہر مثلی کے بعد اب وہ وارث بھی بنے گی، عدت بھی گزارے گی، لیکن اس کا مہر ضائع نہیں ہوگا۔ تو اب اس حوالے سے جو تفصیلی کلام ہے وہ تو گزشتہ سبق میں گزر گیا، لیکن کچھ باتیں وہ امام شافعی اور امام اعظم کے مذہب کے درمیان کے حوالے سے اور پھر امام اعظم کی مذہب کی طرف امام شافعی کے رجوع کے حوالے سے آج کے سبق میں ذکر کی جائیں گی۔ تو بہرحال اسی مذکورہ باب میں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے 2 روایات ذکر فرمائی جن کی تفصیل گزشتہ سبق میں بیان کر دی گئی اور آپ اس میں اس کو ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اب اس مسئلے میں سلف کا آپس میں اختلاف ہے ائمہ کا۔ حضرت عبداللہ بن عمر، زید بن ثابت اور علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہم کا نظریہ یہ ہے کہ جس عورت کا شوہر وطی سے قبل فوت ہو جائے اور حق مہر بھی مقرر نہ کیا گیا ہو تو حق مہر ادا کرنا لازم نہیں ہوگا، لیکن حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما وغیرہ کا فیصلہ یہ ہے کہ بیوی حق مہر مکمل کی حقدار ہوگی، وراثت کی حقدار اور عدت گزارنے کی پابند ہوگی۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے اس میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما کے فیصلے کو لیا، جس کے پیچھے نبی علیہ السلام کا بھی فیصلہ تھا، جبکہ امام شافعی رضی اللہ عنہ نے حضرت زید بن ثابت اور حضرت علی المرتضیٰ کا قول اپنایا، جس کی وجہ سے دونوں اماموں میں اس مسئلے پر اختلاف پیدا ہوا۔ لیکن جب امام شافعی رضی اللہ عنہ کو ثقہ راویوں سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ والا فیصلہ پہنچا تو انہوں نے اپنے مسلک قدیم سے رجوع کر کے امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا نظریہ اپنا لیا۔ اب آپ کہیں جی کہ یہ بات آپ نے کہاں سے کر دی اور کیسے یہ ہو سکتا ہے؟ تو آپ ترمذی شریف کی اس حدیث کا مطالعہ کریں کہ فرمایا گیا کہ اس باب میں جراح سے بھی ایک روایت ہے، اور فرمایا کہ ہمیں حسن بن علی خلال نے بتایا، ہمیں یزید بن ہارون نے، دونوں سفیان سے اور وہ منصور سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما کی حدیث جیسی روایت کرتے ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے، ان سے اور بھی طریقوں سے اس کی روایت کی گئی ہے، اور نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام میں سے بعض اہل علم کا اس پر عمل ہے، اور حضرت ثوری اور احمد اسحاق نے بھی یہی قول کیا ہے، اور نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام میں سے بعض اہل علم جن میں علی المرتضیٰ، زید بن ثابت، عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن عمر بھی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب کوئی شخص کسی عورت سے شادی کرتا ہے اور ہم بستری تک نوبت نہیں پہنچتی اور نہ ہی حق مہر مقرر ہوا تھا، یہاں تک کہ خاوند فوت ہو گیا، تو اس کی عورت کو میراث ملے گی، حق مہر نہیں ملے گا، اور اسے عدت بھی گزارنا پڑے گی، اور امام شافعی کا بھی یہی قول ہے۔ اور امام موصوف نے فرمایا کہ اگر برو بنت واشق کی حدیث ثابت ہو جائے تو وہ ہم پر حجت ہوگی، کیونکہ وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے۔ امام شافعی سے مروی ہے کہ انہوں نے مصر میں رہنے کے دوران اپنے اس قول سے رجوع کر لیا تھا
اور برا بنت واشق کی حدیث پر فتویٰ دیا کرتے تھے۔ تو معزز طلباء کرام، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو شروع میں چونکہ برو بنت واشق کی حدیث کی صحت نہیں ملی تھی، اس لیے وہ اپنے پہلے قول کے مطابق ہی فتویٰ دیتے رہے، لیکن جو ہی انہیں اس کی صحت پہنچی تو انہوں نے رجوع فرما کر امام اعظم امام ابو حنیفہ والا مسلک اختیار فرما لیا۔ یہی وجہ ہے کہ بعض صحابہ کرام کو جب مذکورہ حدیث نہ ملی تھی تو وہ اس کے خلاف فتویٰ دیتے تھے، لیکن ملنے پر اپنا فیصلہ تبدیل کر لیا، جس کا ثبوت مصنف عبد الرزاق یہ اس میں بھی اس طرح کی روایت موجود ہے کہ وہاں لکھا کہ اخبرنا ابن طاووس عن ابیہ، کہ ہمیں ابن طاووس نے اپنے والد سے خبر دی کہ کان یقول، وہ کہا کرتے تھے کہ ایسی عورت کے لیے کہ کوئی مہر نہیں ہے کہ جب اس کا خاوند فوت ہو جائے، اور نہ ہی اس کا حق مہر مقرر کیا گیا ہو، اور نہ ہی اسے وصی کی گئی ہو، یہاں تک کہ انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما والی حدیث سنی تو اپنے پہلے قول سے رک گئے، پھر اس کے بارے میں کبھی بھی آپ نے کچھ نہ کہا۔ تو بہرحال یہ ایک جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا امام اعظم کے مذہب کی طرف رجوع کے حوالے سے گفتگو تھی، وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ تو اس سے چونکہ گزشتہ سبق میں بھی ہم نے حوالہ جات کے ساتھ کئی ایک آثار کے ساتھ یہ بات کی تھی کہ مذہب احناف والحمدللہ وہ کتب اور کتب احادیث اور سلف و خلف کے مطابق ہوتا ہے، اور یہ کوئی رائے کی طرف اس میں پہلو نہیں ہوتا، اور اس کا بین ثبوت وہ امام شافعی کا رجوع بھی موجود ہے۔ اچھا، اب یہاں پر ایک چھوٹا سا اعتراض ہے اور مذہب احناف پر وہ ہوتا ہے، ہم اس اعتراض جو آپ کو پہلے سمجھتے ہیں پھر اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اعتراض یہ کہ جب مرد نے عورت سے وطی ہی نہیں کی تو پھر حق مہر کس چیز کا واجب ہو گیا؟ کیونکہ حق مہر اصل میں عورت کی شرمگاہ کو استعمال کرنے کا شرعی وہ عوض ہے، اس لیے جب دخول سے قبل طلاق ہو جائے اور حق مہر مقرر نہ کیا گیا ہو تو حق مہر کے وجوب کا کوئی بھی قائل نہیں ہے، تو صرف 2-3 کپڑے دینے پڑتے ہیں جسے متع کہا جاتا ہے۔ یہی بھی عینی صورت مرد کے فوت ہونے کی صورت میں بھی ہے، لیکن اس میں حق مہر واجب ہونے کا قول کیا جا رہا ہے، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ بات غیر معقول ہے۔ اس لیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما کی غیر معقول بات کی اتباع میں حناف کا فتویٰ بھی وہ غیر معقول ہوگا، ورنہ ان دونوں صورتوں میں فرق واضح کیا جائے۔ تو اب یہ مذہب حناف پر ایک اعتراض بنا۔ جواب اس کا یہ ہے، پہلی بات تو یہ ہے گی کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما کا قول محض ان کا ہی قول نہیں کہ اسے غیر معقول کہا جائے، بلکہ ان کے قول کے پیچھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے جو برا بنت واشق کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمائی، اور جس کی تحقیق ہونے پر امام شافعی رضی اللہ عنہ جیسے مجتہد نے اپنے پہلے قول سے رجوع بھی فرما لیا، لہذا اسے غیر معقول کہنا یہ انتہائی نامعقول بات ہے، اور خود کہنے والا غیر معقول ہے۔ رہا یہ کہ ان دونوں صورتوں میں فرق کیا ہے کہ جس کی بنا پر مطلقہ کو تو متع ملتا ہے اور خاوند کی فوتگی پر حق مہر کامل ملتا ہے، تو اس حوالے سے فرق کو ابن قدامہ نے ان الفاظ سے بیان کیا ہے جو المغنی جلد 8 میں موجود ہیں۔ تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی موت از روئے معنی وہ مقرر شدہ حق مہر کو مکمل کر دیتی ہے، اور مفوضہ کا مہر مثلی بھی موت سے مکمل ہو جاتا ہے جیسے کہ وطی سے مکمل ہو جاتا ہے، اور موت کو طلاق پر قیاس کرنا یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ موت کے ساتھ نکاح مکمل ہو جاتا ہے، لہٰذا اس کے ساتھ حق مہر بھی مکمل ہو جائے گا، اور طلاق نکاح کو ختم کر دیتی ہے اور زائل کر دیتی ہے حق مہر کے مکمل ہونے سے پہلے، اس لیے موت کے ساتھ قبل دخول عدت واجب ہو جاتی ہے، اور قبل دخول طلاق سے عدت واجب نہیں ہوتی، اور مقرر شدہ حق مہر جو ہے وہ موت کے ساتھ مکمل ہو جائے گا، طلاق کے ساتھ جبکہ مکمل نہیں ہوگا۔ تو اب ابن قدامہ کی تحریر کا مطلب یہ ہے کہ موت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور طلاق دینا یہ شوہر کا اپنا ذاتی فعل ہوتا ہے، لہٰذا موت کو طلاق پر قیاس نہیں کریں گے، کیونکہ موت وہ شے ہے
جس سے نکاح مکمل ہو جاتا ہے، اس لیے اس کی عدت بھی ہے اور میراث بھی واجب ہے اور حق مہر بھی کامل دینا پڑتا ہے۔ لیکن طلاق قبل دخول کی صورت میں نہ عدت ہوتی ہے نہ ہی حق مہر دینا واجب ہوتا ہے۔ جب دخول نہ ہوا ہو صرف متع دینا یہ خاوند پر لازم ہوتا ہے۔ اس لیے اگر کسی عورت کا شوہر فوت ہو گیا اور حق مہر مقرر نہ ہوا تھا اور نہ ہی وطی ہوئی تھی تو اس صورت میں حق مہر کامل ادا کرنا پڑے گا، عدت وفات گزارنا پڑے گی، میراث کی حقدار ہوگی۔ اگر اسی صورت میں طلاق واقع ہو تو نہ عدت نہ حق مہر اور نہ ہی میراث ہے۔ تو یہ بنیادی سا فرق ہے، اس کو لازمی سمجھا جائے۔ اور یہ جو آخر میں دو باتیں چاند ایک بیان کی گئی تو یہ انتہائی اہم ہے، یعنی یہ تھیم ہے، یہ خلاصہ ہے، یہ نچوڑ ہے جو مذہب احناف نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما کی حدیث پاک سے استدلال کرتے ہوئے اس کو دلیل بناتے ہوئے آپ کے سامنے یہاں پر پیش کیا گیا ہے، اور جس کی طرف امام شافعی علیہ رحمہ نے رجوع بھی کیا ہے۔ تو بہرحال اسی کا خلاصہ اپنے رجسٹر پر لکھا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں جو ہم نے پڑھا سنوں سے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔